الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الشعراء کا بیان آپ سن رہے ہیں. گزشتہ جمعے بھی یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. جن لوگوں نے خود ساختہ یعنی خود سے بنائے ہوئے معبود بت پرست ہوں، مظاہر پرست ہوں، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند کی، کوئی ستاروں کی، کوئی آگ کی، کوئی پانی کی، کوئی اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی، ان میں سے کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات ہے.
اس کے سوا کسی کو پوجنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ جو لوگ پوچھتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو بھی، کسی انسان کو بھی عبادت کے لائق سمجھیں، ان کا بھی دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مشرک ہیں۔ اور مشرک جب تک سچی توبہ نہیں کرتا اس کے لیے مغفرت بخشش کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو لوگ بلا وجہ بے بنیاد الزام مسلمانوں پہ لگاتے ہیں، سنیوں پہ لگاتے ہیں کہ تم قبروں کی پوجا کرتے ہو، ان کو جو جواب میں آپ کو سنا چکا کہ کوئی مسلمان قبر پرست نہیں ہوتا۔ ہم اللہ والوں کی، شعائر اللہ کی، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں۔ کائنات میں، مخلوق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل و اعلیٰ، ہم ان کی بھی پوجا نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کے سوا کسی کی پوجا جائز نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں، نہ ہی کسی کو اللہ کا شریک مانتے ہیں کہ عبادت تو نہ کریں لیکن شریک مانے، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ کسی کو اللہ کے مثل یعنی اللہ کی طرح سمجھے، یہ بھی نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی چیز نہیں، نہ ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے مظاہر ہیں، یہ پوری کائنات اسی کی جلوہ گری ہے، تو مظاہر ہیں، مظاہر کو مظاہر مانتے ہیں، اس پوجا کے لائق یا اللہ کا شریک ہرگز نہیں مانتے۔ سورج بھی اللہ کا مظہر ہے، اس میں اس نے گرمی رکھی ہے۔ اس طرح کے کتنے سورج اور ہیں کائنات میں، نظام شمسی، نظام قمری، چاند سورج کا نظام، کیا کچھ ہے، یہ سب اس کی قدرت کے کرشمے ہیں، اسی کے مظاہر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو بنایا ہے، ان میں بھی اللہ ہی کے جلوے ہیں۔ اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے عطا سے، اللہ کی عطا سے جو قدرت و اختیار اللہ نے ان کو دیا ہے وہ رکھتے ہیں، وہ مانتے ہیں۔ کسی کے لیے مستقل بذات ہونا، مستعان حقیقی ہونا، مستقل متصرف ہونا، یہ تمام باتیں ہم مخلوق کے لیے مانتے نہیں، کہ کوئی خود سے ہے، کمال والا ہے، کوئی خود سے مدد کرنے والا ہے، یہ بھی ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ذاتی اور حقیقی طور پر ہر کمال اللہ کے لیے، مخلوق میں جو کمال ہے وہ رب تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے یا آپ خود اپنے وجود میں کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ آنکھوں میں دیکھنے کا کمال کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے۔ کانوں میں سننے کا کمال کس نے رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ میری زبان پر ایک طے ہے جو ذائقہ محسوس کرتی ہے، یہ کس نے قوت دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ تو وہی اللہ فرماتا ہے جو میرے پیارے بن جاتے ہیں، ان کی کان میں بن جاتا ہوں، ان کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں، تو اللہ کا دیا ہوا کمال مانیں گے یا نہیں؟ بتائیے، مانیں گے۔ تو اللہ کے عطا، اللہ کی عطا سے مخلوق کا کمال مانتے ہیں، اللہ کی عطا کے بغیر ہم کسی میں کوئی کمال مانتے نہیں۔ یہ آپ نے سن لیا۔ میں اس حوالے سے بہت زیادہ واضح اس لیے کر رہا ہوں اور کرتا رہتا ہوں
کہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں وہ ظالم ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں اور کسی مسلمان پر شرک کا الزام لگانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کفر کا الزام لگانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، حدیث شریف بتاتی ہے کہ کسی مسلمان کو یا کسی شخص کو کوئی کافر کہہ دے اور وہ کافر نہ ہو تو کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا سخت مسئلہ ہے۔ علماء کسی کو کافر بناتے نہیں ہیں، علماء اسلام کی بات کر رہا ہوں، وہ جو رنگ برنگے خود بنے ہوئے ہیں ان کی نہیں۔ جو علماء حق ہیں وہ کسی کو کافر بناتے نہیں۔ اگر کوئی کفر کرتا ہے اس کا کفر بتاتے ہیں کہ یہ بات اس نے جو کی ہے یہ کفر کے دائرے میں جا رہی ہے، تو وہ بتاتے ہیں، بناتے نہیں۔ یاد رہے یہ کسی کو کافر کہہ دینا کوئی آسان بات نہیں، ہاں جس کا کفر واضح ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ جی کافروں کو بھی کافر نہ کہو، ہو سکتا ہے کسی وقت وہ مسلمان ہو جائیں، تو پھر مسلمان کو بھی مسلمان نہ کہو، ہو سکتا ہے کسی وقت وہ کافر ہو جائے، یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی نا۔ ہاں جس کا کفر واضح ہو جائے گا پھر اس کو کافر کہنا ضروری ہوگا، نہیں کہیں گے تو مجرم ہوں گے۔ تو ہم یاد رکھیں شریعت کے قوانین ہیں، اصول ہیں، جو نہیں جانتا اس کو چاہیے پہلے ان کو جانے سمجھے، اس کے بغیر بات نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ کہتے ہیں عبادت کے لائق کو، معبود کو، پوجا کے لائق کو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ سوچا جا سکتا ہے۔ یہ چیز وہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اس آیت کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے میں ایک بات پھر دوہرا دوں، اللہ کے سوا پکارنے کا مسئلہ بھی میں نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو پکارنا، ہم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ کن کن کو پکارتے ہیں؟ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی کسی طرح پکارنا جائز نہیں، تو پھر کوئی بھی مسلمان نہیں رہے گا۔ تو کیا مطلب؟ معبود سمجھ کر اللہ کے سوا، یعنی اللہ کو عبادت کے لائق سمجھ کر پکارتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر یا مستعان حقیقی سمجھ کر۔ مستعان حقیقی کا مطلب کہ حقیقی طور پر مدد کرنے والا، مستقل یعنی ہمیشہ کے لیے، یہ صرف اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں، مستقل بذات کہ وہ خود سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو ایسا عقیدہ رکھ کر کسی کو پکارنا اللہ کے سوا، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کا پیارا سمجھ کے پکارنا، اللہ کی قدرت کا مظہر سمجھ کر پیار سے اس کو پکارنا، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اس کی میں وضاحت کر چکا۔ اللہ فرماتا ہے اور اے محبوب اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ اس پر تھوڑی سی گفتگو گزشتہ جمعے کی تھی، پھر سنیے۔ قرب، قریب، اقربا، یہ ہم لوگ لفظ اپنی عام زبان میں بھی بولتے ہیں، بھئی یہ شخص مجھ سے بہت قریب ہے۔ کچھ رشتے ہیں جو رب نے بنائے ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، جو رشتے رب کی طرف، کچھ ہم بنا لیتے ہیں، دوست احباب وغیرہ۔ تو یاد رہے جو بھی جتنا قریب ہے وہ آپ کے مقرب یا قریبی لوگوں میں ہی شمار ہوگا۔ آپ نے دین کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں کرنی، ورنہ اس کے نتائج آپ کے سامنے آتے ہیں۔ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ بھئی یہ قریب تو ہے مگر ناراض ہو جائے گا، اس کو کچھ کہوں گا تو
یہ ملنا چھوڑ دے گا، تعلق ختم ہو جائے گا، ہمارا کاروبار ہے اس کے ساتھ وہ ختم ہو جائے گا۔ تو شریعت کی بات میں آپ اگر کسی کا لحاظ کر رہے ہیں کلمہ حق کہنے میں، تو یہ آپ کے لیے یہ جو رعایت ہے یہ اچھی بات نہیں ہے۔ والدین ہوں، اولاد ہو، سبلنگز آپ کے بہن بھائی ہوں، آپ کے رشتہ دار ہوں، ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، سسرالی وہ بھی ایک رشتہ، اس کے دوست احباب، اگر دین کی کوئی بات ہے اور وہ حق بات ہے تو آپ نے ضرور کرنی، آواز آئے، کرنی ہے۔ ہاں، اصل مسئلہ ہے کہنے کے انداز میں، کہ کس انداز میں کرنی ہے، لٹ مارنی ہے، مشین گن چلانی ہے، یا طریقے سے کرنی ہے۔ آپ پیار سے اچھے انداز میں بات کریں، شریعت کی بات میں لحاظ نہیں ہوگا۔ مثلا آپ کے گھر میں کوئی حرام کام کرتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ اس پر بول نہیں رہے، کچھ نہیں کہہ رہے، مجھے کیا ہے، وہ خود اپنا حساب دیں گے نا۔ اگر مجھے صحیح معلومات ہے تو میں نے اس کو روکنا ہے۔ میں اس کے آپ کو کتنے واقعات اور مثالیں سناتا رہتا ہوں، آپ سنتے رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ میں نے کتنی مرتبہ آپ کو سنایا۔ وہ رات کے وقت گشت کیا کرتے تھے، جس کو آج کی زبان میں پیٹرولنگ کہتے ہیں، کہ لوگوں کی خبرگیری، کہ لوگوں کے بارے میں لوگ آرام سے سوئیں، ان کو کوئی تنگ نہ کرے، کوئی خرابی نہ ہو، تو آپ حفاظت کے لیے گشت کرتے تھے، نیند قربان کر کے۔ آج کل کے بادشاہوں کے لیے ہمیں جاگنا پڑتا ہے، پہلے لوگ جاگتے تھے لوگوں کے لیے، اب لوگوں کو جاگنا پڑتا ہے حکمرانوں کے لیے، الٹا معاملہ۔ ایک گھر سے صبح کا وقت تھا، فجر سے کچھ پہلے آپ اپنے گشت کر کے واپس آنے لگے، راستے میں کسی کی ٹو لگا کر بات سننا، کسی کے ہاں جھانکنے کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کے گھر میں کوئی سوراخ ہے اور اس سے جھانک رہا ہے، اجازت نہیں آپ اس کی آنکھ پھوڑ دیں، تو شرعاً مجرم بھی نہیں ہے۔ اس حد تک شریعت نے پردہ داری رکھی ہے، اب لوگ نہ کریں وہ اور بات۔ جو بات میں کرنے لگا وہ یہ کہ سیدنا فاروق اعظم کے کان میں آواز پڑی کہ ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی، بیٹی جلدی اٹھو اور بکریوں کا دودھ دوہ لو اور اس میں تھوڑا سا پانی ملا لو۔ یہ الفاظ حضرت فاروق اعظم کی سماعت میں، ان کے کان میں پہنچ گئے، آپ رک گئے۔ اسی کی باتیں سننا منع ہے، لیکن جب ضروری یا کوئی خاص مرحلہ ہو اس میں حکم اور ہوتا ہے کہ یہ تو ملاوٹ ہو رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم میں سے کا مطلب مسلمانوں میں سے نہیں ہے، یعنی وہ کام مسلمانوں والا نہیں کر رہا۔ آپ رک گئے۔ بیٹی نے کہا، اماں میں اٹھتی ہوں دودھ ڈولوں گی لیکن اس میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ ماں نے کہا، بیٹی تجھے پتا ہے تیرا باپ زندہ نہیں ہے، انہی بکریوں کے دودھ پر گزارا ہے، اگر تو تھوڑا سا پانی ملا لے گی 2 پیسے زیادہ آ جائیں گے، تم لوگوں کے لیے گزر بسر میں آسانی ہوگی۔ اس نے کہا، اماں میں دودھ ضرور دوں گی، پانی نہیں ملاؤں گی۔ اس نے کہا، بیٹی میں تیرے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گی، کیونکہ امیر المومنین حضرت عمر کا بھی حکم ہے کہ کوئی ملاوٹ نہ کرے۔ لڑکی نے جب یہ کہا تو ماں نے کہہ دیا کہ اس وقت کوئی امیر المومنین دیکھ تو نہیں رہے؟ تو بیٹی نے کہا، وہ نہیں دیکھ رہے مگر احکم الحاکمین رب العالمین اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ماں نے فوراً کہا، بیٹی تیرا شکریہ، ماں بیٹی کی بات ہو رہی ہے، تیرا شکریہ، تمہاری محبت میں میں زیادہ کہہ گئی تھی، تم ضرور دودھ دوہو اور اس میں پانی نہ ملاؤ، رازق اللہ ہی ہے وہی برکت دے گا، تو تم پانی نہ ملاؤ۔ تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے آگاہ کر دیا، سچی بات بتا دی،
اور مجھے غلطی سے گناہ سے روک دیا۔ حضرت عمر یہ بیان سن کر تشریف لے گئے، فجر کے بعد اپنی اولاد کو جمع کیا، بات سنائی، فرمایا میں اس لڑکی کو اپنی بہو بنانا چاہتا ہوں جو اللہ سے اتنا ڈرنے والی ہے۔ بیٹوں نے کہا ہم حاضر ہیں، جس کو بھی کہیں، تو آپ نے اس کو اپنی بہو بنایا، اور اس کی اولاد میں امت کو علماء ملے، کون کون ہستیاں ملی، تاریخ موجود۔ تو بتانا کیا ہے کہ وہ ماں بیٹی تھی، لیکن بیٹی نے ماں کو بتائی حق بات یا نہیں بتائی؟ آج میں کہوں کہ نہیں جی میرے بڑے ہیں، میں کچھ کہوں گا، تو ہم نے ادب سے بات کرنی ہے، شریعت کی بات کرنی ہے، بدتمیزی نہیں کرنی، کوئی بے ادبی گستاخی نہیں کرنی، شریعت کی بات بتانی ہے کہ شریعت کا یہ حکم ہے، اور وہ بتانا ضروری اب ہماری خواتین ہوں یا ہمارے نوجوان، فیشن کے نام پر بہت سے کام وہ کر رہے جن کا سختی سے منع کا حکم، بعض باتوں میں لعنت کا بیان، بعض باتوں میں وعید کہتے ہیں ایسی بات کو جس میں ڈر سنایا گیا ہو کہ اس کے انجام میں یہ ہوگا، تو ہمیں ڈرنا چاہیے۔ ہم آگے کسی کو کہیں تو وہ آگے سے کہہ دے رکھو اپنی حدیث اپنے پاس، رکھو اپنی آیتیں اپنے پاس، تو اس طرح کہنے سے تو کفر تک بات چلی جائے گی، اور یہ عام ہوتا ہے، نہیں جی اپنے آپ کو دیکھو، چلے ہیں نصیحت کرنے، تو ہم اس طرح کے جملے کہہ دیتے ہیں، تو کسی نے اگر رہنمائی کی ہے تو اس کا تو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ہم شکریہ ادا کریں گے تو کیا مطلب کہ ہم حکم الہی کو یا حکم رسول کو اہمیت دے رہے ہیں۔ تو یاد رہے کہ قریب ہے، اسی طرح بہت سے لوگ کاروبار والوں سے مولانا صاحب ان کو سچ بات بتائیں گے وہ ناراض ہو جائیں گے، کاروبار رک جائے گا۔ میرے سامنے تو لوگ یہاں تک کہتے ہیں مولانا اگر ہم حق سچ کی بات کریں تو کاروبار نہیں چلتا، یہاں تک لوگ کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انہیں اللہ پر یقین نہیں۔ رب نے رزق کا وعدہ کیا ہے، وہ پہنچے گا، کوئی روک سکتا نہیں۔ ہماری کوئی غلطی خامی ہو جائے، اس میں ہمارے لیے مشکلات آ جائیں، وہ ہمارا اپنا عمل ہے، لیکن جو رزق رب نے مقدر کر دیا ہے وہ ہمیں پہنچنا ہی ہے۔ ہم اس کو جائز طریقے سے حاصل کریں، ناجائز سے، یہ ہمارا عمل ہوگا۔ جو لکھا ہوا ہے وہ ہمیں ملنا ہے۔ انعام کی بات نہیں کر رہا، انعام لکھا نہیں جاتا، انعام ویسے دیا جاتا ہے۔ مثلا جمعہ پڑھنے آئے، آپ جلدی آئے اور آپ نے صحیح طریقے سے جمعہ ادا کیا، آپ کو جو انعام ملے گا وہ لکھا ہوا نہیں ہے، وہ اس کے علاوہ انعام تو انعام ہوتا ہے، کتنی باتوں پر اور نیکیوں پر انعام کے طور پر ملتا ہے۔ تو یاد رہے کہ رب کا وعدہ ہے، مگر ہم کہیں کہ نہیں جی ہم سچ بولیں گے تو رک جائے گا، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے رب پر یقین نہیں کیا۔ ہم نے لوگوں کی خوشیاں، آج سچ بتانا، سسرال والے ہیں جی بیٹی کا مسئلہ ہے جی مولانا آپ نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے، اسی حساب سے پھر مشکلات اور دوسری پریشانیوں کا آپ کو سامنا ہوگا، اس وقت پھر آپ کیا کریں گے؟ تو سچ بولنا، حقیقت اور صحیح بات سے دوسرے کو آگاہ کرنا، بلغوا ولو انی آیا، حدیث شریف ہے، پہنچاؤ میری طرف سے، بھلے وہ ایک آیت ہو، ایک بات ہو، تو سچا معلوم ہو۔ وہ تبلیغ نہ کرے جس کو پتہ نہیں ہے، جو جانتا نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت اہم بات ہے، آپ کو پوری طرح معلوم ہے، بتائیں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو آپ اسے کہیں جھوٹ تو نہیں بولنا چاہیے، مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا، جھوٹ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ نے جھوٹوں پہ لعنت کی ہے، تو سمجھائیں تاکہ وہ جھوٹ سے رکے۔ لیکن ہمارے سامنے بچے جھوٹ بول رہے ہیں، ہم بچوں سے جھوٹ بول رہے ہیں، تو کیا رہ گیا پیچھے؟ تو جتنے رشتہ دار ہیں، جتنے قریب ہیں، دوست احباب ہیں، ان کو ڈرایا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے، محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ اب ڈرانے کا مطلب کوئی دھمکانا نہیں ہے، ان کو کوئی لاٹھی لے کے پیچھے نہیں پڑ جانا، ان کو نصیحت کرنی ہے، تبلیغ کرنی ہے، عذاب سے اور انجام سے ڈرانا کہ برائی کا، غلطی کا انجام کیا ہوگا۔
تو ہمیں اس پر توجہ رکھنی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مبلغ، تبلیغ کرنے والا، بات پہنچانے والا، اس کو چاہیے کہ پہلے اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیزوں کو تبلیغ کرے، پھر دیگر لوگوں کو۔ ورنہ کوئی آپ کو کہہ دے اپنا گھر دیکھا، اپنوں کو دیکھا، تو آگے سے یہ جواب ملے گا۔ تو پہلے اپنے گھر والوں کو، اپنے قریبی لوگوں کو تبلیغ کی جائے۔ اگر کوئی نہیں مانتا، آپ سمجھا رہے ہیں، پیار سے کہہ رہے ہیں، وہ نہیں مانتا، تو آپ نے اپنا کام چھوڑنا، اونچی نہیں سنتا تو جی میں کیوں کہوں، آپ نے کہتے رہنا ہے، کہتے رہنا ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے، وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، میں ان لوگوں کو کہتا ہوں ایمان لے آؤ، یہ لاتے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب تیرا ایسا کہنے کی قسم۔ اللہ اس کو بطور قسم فرما رہا ہے کہ محبوب تو نے یہ فرمایا، تیرے ایسا کہنے کی قسم۔ تو ہم نے تبلیغ چھوڑنی نہیں، چھوڑ دیں گے تو ہم خود مجرم ہو جائیں گے۔ ہم نے کہتے رہنا ہے، بات پہنچا رہے ہیں۔ مثلا جمعہ کا دن ہے، لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو سارے کام چھوڑ دو، مسجد کے لیے آؤ۔ لوگ جو ہے نہیں چھوڑتے، تو میں کیا کہنا چھوڑ دوں؟ لوگ ننگے سر آتے ہیں مسجد میں، پتہ نہیں کیوں رواج ہو گیا ہے ننگے سر نماز پڑھنے کا، پہلے نہیں تھا، اب پڑھنے لگ گئے لوگ۔ ان کو سمجھاتا ہوں تو کیا کہنا چھوڑ دوں؟ پوچھ رہا ہوں۔ ہم لوگ حنفی ہیں، ہم اونچی آواز میں آمین نہیں کہتے، تو لوگوں کو میں بتاؤں کہ جی آمین، جب میں سورہ فاتحہ امام پڑھے تو اس کے بعد آپ آمین کہیں، مگر آپ اپنے سانس کی آواز میں جو آپ کے کانوں تک آئے اس سے زیادہ نہ ہو۔ تو میں اگر یہ مسئلہ بتا رہا ہوں تو کیا بتانا چھوڑ دوں؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو ہم نے کہتے رہنا ہے، لوگوں کو کہنا ہے کہ مسجد آؤ تو وضو کرتے ہوئے، پانی بہاتے ہوئے خیال رکھو کہ فالتو پانی نہ بہے۔ میں تو گھر میں بھی تاکید کرتا ہوں کہ اگر کوئی نل، جس کو ٹیب یا ٹونٹی کہتے ہیں آپ، اس میں سے قطرہ گر رہا ہے، میں نے کہا یہ قطرہ کیوں گر رہا ہے؟ واشر اس کی صحیح لگائیں، ہم اس قطرے کے بھی گناہ گار ہو رہے ہیں۔ ہم لوگ صابن لگاتے ہیں، صابن لگائے اور نل کھلا ہوا ہے پوری اسپیڈ سے، تو وہ جو پانی بہ رہا ہے اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا حساب کون دے گا؟ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بتانی ہے، بار بار کہنی ہے، توجہ دلاتے رہنا ہے۔ تو کہتے ہیں نا ہیمرنگ، ہتھوڑا مارتے رہو کہ تاکہ پتہ چلتا رہے، ورنہ لوگ بھول جائیں گے۔ تو بار بار 5 وقت آپ کو روزانہ اذان سنائی جاتی ہے، تاکید ہے، تو ہمیں یاد رکھنا ہے۔ کبھی کبھی نماز کا کوئی مسئلہ بتا دیں، لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب سمجھتے ہیں ہمیں نماز نہیں آتی، تو بھئی ہو سکتا ہے کسی کی توجہ نہ ہو، اور یا آپ سے کوئی غلطی ہو رہی ہو تو کوئی سنا رہا ہے تو ناراض نہیں ہونا۔ تو حکم کیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو، پہلے خاص اپنے عزیزوں کو، پھر دوسرے عزیزوں کو، پھر محلے والوں کو، پڑوسیوں کو، اور پھر دوسروں کو۔ ہم باہر تو سب کو کہتے ہیں، گھر میں کچھ کہتے نہیں، تو بتائیے کیا ہم بری الذمہ ہو جائیں گے؟ پوچھ رہا ہوں۔ اب وہ حدیث پڑھے، دوسرے لوگ اس کو جس انداز سے پیش کرتے ہیں ان کا وہ انداز درست نہیں ہے، وہ توہین کے انداز میں پڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھیوں کو، اپنے گھر والوں کو کہہ رہے ہیں نیکی کر لو، نیکی کر لو، قیامت کے دن میں تمہارے کام نہیں آؤں گا، کر لو۔ اب اس حدیث کو یہ کہہ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضور کام نہیں آئیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اس کو میں نے کہا نا، وہ جس انداز میں پیش کرتے ہیں ان کا انداز گستاخانہ ہے، توہین والا ہے۔ یہ تاکید کیوں ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں نبی کی اولاد ہوں، نبی کا رشتہ دار ہوں، تو مجھ پر کوئی فریضہ نہیں ہے، تو یہ بات واضح کرنی ہے کہ جتنا زیادہ تعلق ہے آپ کا عمل تو اتنا ہی بہتر ہونا چاہیے۔ آج سید کہلانے والے علماء یا پیر کہلانے والے، ان کا حال کیا ہے؟
آپ سب کو ایک لائن میں نہیں کھڑا کر سکتے، سب کا حال ایک جیسا نہیں، لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ خود نماز نہیں پڑھتے، داڑھیاں نہیں رکھتے، ان کے لباس، ان کے انداز دیکھے جائیں تو حیرت ہوتی ہے۔ تو ان پر تو زیادہ ذمہ داری ہے وہ کہ زیادہ احتیاط کریں، اور بے احتیاطی میں وہ سب سے آگے ہیں۔ تو بتائیے پھر ان کی بات میں اثر ہوگا؟ اونچی غوث اعظم جیسا پیر و مرشد، مادر زاد ولی اللہ، ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ اتنے بڑے ولی اللہ کے وہ تو اتنی محنت کریں۔ امام اعظم 46 برس عشاء کے وضو سے فجر پڑھ رہے، ساری رات عبادت کر رہے، وہ تو اتنی محنت کریں جن کی ولایت مسلمہ، جن کی شان مسلمہ، مسلمہ کے معنی مانی ہوئی، سب مانتے ہیں، وہ اتنے بڑے ہو کر اتنی محنت کریں، اور آج ہم کچھ بھی نہ ہوں اور محنت کا دور دور تک پتہ ہی نہ ہو، تو یہ کمزوریاں ہیں۔ اللہ کی رحمت ہمیں آوازیں دے رہی ہے، آؤ۔ وہ تو فرماتا ہے جو میری طرف بالشت بھراتا ہے میں اس کی طرف پورا ہاتھ آتا ہوں۔ کیا مطلب تم تھوڑا سا آتے ہو، میں بہت زیادہ آتا ہوں، یعنی تمہاری طرف اور زیادہ مہربانی ہوتی ہے۔ فرمایا جو چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ تو کوئی آئے تو صحیح، ہم کریں نہیں کچھ اور دعوے کریں گے نہیں جی بخشے بخشائے ہیں، تو ایسی کوئی بات ہم دعویٰ نہیں کر سکتے۔ جن ہستیوں کے لیے ہے یہ بات ان کی شان ہے، ہم کہیں گے نہیں جی ہم بالکل بہشتی ہیں، تو ہم ایمان کے لحاظ سے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم جنتی ہیں انشاءاللہ، مگر ہمیں کرنا کیا ہے اس کا بھی تو احساس ہونا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ تو رشتہ داروں کو تبلیغ کرتے ہوئے جھجکنا۔ اب سچی سچی بتائیں، بیوی کو کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہوں گے سر ڈھانپ کے رکھو، کتنے کہتے ہوں گے شرم و حیا میں رہو، بیوی سے آپ لوگ نہیں بات کرتے، اکثر حق بات نہیں کرتے۔ بچوں سے کتنے لوگ ہیں اگر کوئی بچہ کمانے والا ہے اس سے آپ تھوڑا سا جھجکتے ہیں بات کرتے ہوئے، اس کو کچھ روکتے ہوئے، یا کوئی بلو آئیڈ ہوتا ہے کوئی آپ کی نظر میں زیادہ چہیتا لاڈلا، اس کے لیے آپ رعایت کر لیتے ہیں۔ آپ کے دوست ہوں گے، آپ کہیں گے نہیں میرا بڑا پیارا دوست ہے، تو دوست تو وہ ہوتا ہے جو آپ کو آپ کی غلطیوں سے آگاہ کرے، جو جھوٹی تعریف کر رہا ہے وہ دوست نہیں ہے۔ تو خیال رکھنا ہے، آج کسی کو حق بات کہیں آپ کہیں گے جی ناراض ہو جائے گا، تو اس کی ناراضی کی پرواہ کرنی مسئلے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں مہر مقرر کیا جاتا ہے نکاح میں، نکاح میں 2 چیزیں فرض ہیں، ایک واجب ہے باقی سنت ہے۔ فرض کیا ہے؟ 2 گواہ۔ فرض کیا ہے؟ 2 گواہ۔ اور ایجاب و قبول کے لڑکی لڑکا ایک دوسرے کو قبول کریں، منظور کریں، یہ 2 چیزیں لازمی ہیں۔ واجب کیا ہے؟ مہر۔ مہر لفظ ہے، مہر کہتے ہیں آپ لوگ، مہر مقرر کرنا، جس کو ڈاوری بھی کہتے ہیں آپ انگلش میں، وہ مقرر کرنا، یہ واجب۔ سنت کیا ہے؟ خطبہ سنت ہے، ولیمہ سنت ہے، چھوارے بانٹنا سنت ہے، یہ چیزیں ہیں۔ اب مہر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ ہوتا ہے جو فوری ادا کرنا ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جس کے لیے ٹائم مقرر نہیں ہوتا، معین نہیں ہوتا کہ کبھی بھی دے دیں گے۔ جو آپ نے مقرر کیا ہے کہ فوری دیں گے اور آپ نے نہیں دیا، تو بیوی اگر آپ کو ہاتھ نہ لگانے دے تو وہ مجرم نہیں ہے، وہ گناہگار، کہے گی ہاتھ نہیں لگانا مجھے، پہلے مہر دو، اور آپ کہتے ہیں نہیں دے دوں گا، وہ کہہ رہی ہے نہیں پہلے دو پھر چھونے دوں گی، تو وہ اگر آپ کو ہاتھ نہیں لگانے دے رہی ہے تو وہ مجرم یا گناہگار نہیں ہے۔ کیوں؟ شریعت کا مسئلہ ہے، اگر وہ جانتی ہے اور جان کر کر رہی ہے تو وہ کر سکتی ہے۔ تو اسی طرح کوئی اور بات شریعت کے مطابق ہے، اچھے انداز میں وہ آپ کو کہا جا رہا ہے، تو آپ کو برا نہیں ماننا بلکہ خوش ہونا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے ایسے قریبی لوگ ملے ہیں جو مجھے گناہ سے بچاتے ہیں، نہ کہ گناہ پہ لگاتے ہیں۔
وہ لوگ اچھے نہیں ہیں جو آپ کو گناہ پہ لگاتے ہیں. جو گناہ سے بچاتے ہیں وہ آپ کے دوست ہیں, وہ آپ کے قریبی ہیں. تو ایسوں کو قریب کرو اور ایسوں کے قریب رہو جو گناہ سے بچائیں. گناہ سے کہیے گا, گناہ سے بچائیں. تو ہم دوست بناتے وقت سوچیں کس کو دوست بنا رہے ہیں. چنانچہ کہا گیا کہ دنیا سامان ہے نا, دنیا متاع دنیا, تو دنیا کے سامان میں کون سی چیز ہے ایمان کے بعد جو جمع کرنی چاہیے؟ وہ نیک بیوی ہے جو آپ کے ایمان میں مدد کرے. آپ کو نماز کی تاخیر ہو رہی ہے, یاد دلائے, خود بھی پڑھے, آپ کو بھی یاد دلائے. یہ نہیں ہے کہ دونوں کو ہی پتہ نہیں ہے. آج کل یہی حال ہے. لوگ فیس بک پہ طرح طرح کے لطیفے ڈال رہے ہیں, کچھ باتیں بڑی اچھی بھی ڈال رہے ہیں کہ ایک علاقے میں اعلان ہو گیا کہ جن کی بیویاں اپنے شوہروں کو فجر کے لیے نہیں اٹھاتی ہیں وہ لوگ ہم سے رابطہ کریں, ہم ان کا دوسرا نکاح کر دیں. یہ کیا مطلب کہ دوسری بیوی سے وہ بھاگے گی, خود بھی نماز پڑھے گی, اس کو بھی پڑھائے گی. تو ہم اس طرح بات کریں کہ اثر ہو, اور رشتہ داری میں لحاظ نہیں ہوگا. رشتہ داری میں بات کا لحاظ کہنا ہے, باپ ہو یا ماں ہو, ادب سے کہنا ہے, مگر شریعت کی بات بتانی. آپ کی آواز نہیں آئی. شریعت کی حق بات بتانی ہے. نہیں کوئی مانتا, ہم اس کو طریقے سے کہتے رہیں گے. جتنی بار کہیں گے وہ نہیں مانے گا, وہ ہٹ درمی کا اور مجرم بنے گا, اپنے گناہ میں اضافہ کرے گا, وبال میں اضافہ کرے گا. کہتے رہنا ہے. کوئی یہ کہے کہ تم تو پیچھے ہی پڑ گئے, تو بھئی اس لیے پیچھے پڑا ہوں نا, تو بری عادت ہے, چھوڑو, بری بات ہے, اس سے بچو. تو آپ بچا رہے ہیں. آپ کا کوئی بچہ گرنے لگے گا, آپ ایک بار روکیں گے, دوبارہ گرے گا, تو کیا نہیں روکیں گے؟ پوچھ رہا ہوں. تو اسی طرح جو دوزخ کی طرف جا رہے ہیں, ہم نے ان کو بچانا ہے, آگ سے بچانا ہے, اپنی کوشش کرنی ہے. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, قرآن کا حکم ہے, اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی, اپنے اہل کو بھی آگ سے بچاؤ. آگ سے بچاؤ. قرآن کا حکم ہے, حدیث شریف کا حکم ہے. اور ہم کہیں کہ نہیں جی اگلا ناراض ہو جائے گا, تو ہماری انہی چیزوں نے ماحول بگاڑ دیا کہ ہم سچ کہنے سے رک گئے. ہم نے سچ کہنے کو ضروری نہیں سمجھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو سب سے پہلے تبلیغ فرماتے ہیں. سب سے پہلے گھر والوں کو تبلیغ فرماتے ہیں. کیوں؟ کہ ذمہ ہے کہ ان کو تبلیغ کرنی ہے اور حق بات بتانی ہے. اور ہمیں بتا دیا گیا کہ ہم نے اللہ تعالی کے حکم سے شریعت کے معاملے میں کسی سے رعایت کرنی نہیں, رعایت کرنی نہیں. جب آپ نے اتنی بات سن لی, اب آپ مجھے یہ بتائیے, کیا شریعت کو جاننا میرے لیے ضروری نہیں ہے؟ آواز لگا دیں. شریعت کو جاننا میرے لیے ضروری. اگر نہیں جانوں گا تو کیسے ڈراؤں گا؟ جب حکم خود مجھے معلوم نہیں ہے, میں دوسرے کو کیسے بتاؤں گا؟ تو جو بنیادی ضروری باتیں ہیں ان کا جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے. ایک ماں کو کیسی ہونا چاہیے, ایک باپ کو کیسا ہونا چاہیے, اولاد کو کیسا, تاجر کو کیسا, آفیسر کو کیسا, ماتحت کو کیسا, یہ معلوم ہونا چاہیے. جب تک جانیں گے نہیں عمل کیسے کریں گے؟ تو جو ڈرانے کو کہا گیا, کچھ لوگ اٹھتے ہیں صرف عذاب کی باتیں, تو وہ اگر ان کا انداز صحیح نہیں ہے اور ان کا اپنا حال صحیح نہیں ہے تو ان کی بات میں اثر نہیں ہوگا. آج اکثر بیشتر لوگوں کی زبان چونکہ جھوٹ سے
غیبت سے، برائی سے آلودہ ہے، آلودہ کا مطلب بھری ہوئی ہے، یا لوگوں کی غذا درست نہیں ہے اسی لیے ان کی باتوں میں اثر نہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو، آپ چاہیں کہ آپ کی بات میں اثر ہو، تو اپنی غذا بھی پاک رکھیں، اپنی زبان کو بد کلامی سے بھی روکیں، اور ہمارا یہ حال نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، صلہ رحمی کا ہمیں حکم دیا گیا۔ رحم پیٹ کو بھی کہتے ہیں، یعنی جن سے ماں باپ کی طرف سے ہمارا قریبی رشتہ ہے، ہم اس کے حقوق پہچانیں۔ اول تو بہت معافی چاہتا ہوں، آپ اپنے بچوں کو رشتہ داروں کی معلومات نہیں دیتے، خود آپ کو نہیں ہے تو آپ نبھائیں گے کیسے؟ تو انسان کو ضروری رشتے ناتوں کا علم ہونا چاہیے تاکہ ان کے حقوق ادا کر سکے۔ آج کل آپ اپنے بچوں کو نہیں بتاتے کون کون رشتہ دار، کسی جگہ شادی میں گئے تو یہ تمہارے انکل لگتے، تو اس کو کیا پتا؟ آپ نے ایک مرتبہ کہہ دیا انکل لگتے ہیں، اب کون سے انکل ہیں، کیا ہے، لفظ انگلش کا ایک نکال لیا، ماموں ہیں، خالو ہیں، چچا ہیں، پھوپھا ہیں، کیا ہے، ماں کی طرف سے رشتہ۔ باپ بچوں کو آپ بتاتے نہیں، ان کو یاد نہیں، وہ کیا حقوق ادا کریں گے، کیا ہوگا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ تو مجھے اور آپ کو جاننا چاہیے۔ ہم ایک غلطی اور بھی کرتے ہیں، وہ یہ کہ ہم اپنے بچوں کو رشتہ داروں کے خلاف کرتے ہیں، ماں باپ والوں کی طرف سے اور باپ ماں والوں کی طرف سے ان کے خلاف کر دیتے ہیں۔ بچوں کے ذہن میں ان کے لیے عزت یا محبت بٹھانے کی بجائے نفرت ڈال دیتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے گھروں میں بہت ہے، الا ماشاء اللہ، سب کا حال ایک جیسا نہیں۔ ماں ہے وہ بچوں کو اپنی سسرال کے خلاف، باپ ہے تو وہ اپنی سسرال کے خلاف، اس طرح یہ باتیں چلتی ہیں۔ یہ آپ کے ذمے جو حقوق ہیں وہ ادا نہیں ہوں گے تو آپ کے رزق میں آپ کے لیے رکاوٹیں آئیں گی۔ رزق تو جو میں نے کہہ دیا لکھا وہ تو پہنچنا ہے، مگر آسانی سے ملے یا رکاوٹوں سے، جائز طریقے سے ملے یا ناجائز، تو یہ آپ کا عمل ہوتا ہے۔ تو جو لوگ صلہ رحمی ادا نہیں کرتے ان کو رکاوٹیں آتی ہیں۔ مثلا سگے بہن بھائی جو بہت قریبی رشتہ دار ہیں، بلا شرعی عذر، بلا عذر شرعی، عذر بہانے کو کہہ لیں، یعنی شریعت کی وجہ، اگر شریعت کا حکم ہے تو ٹھیک ہے، مگر بغیر شریعت کے حکم کے ان سے بول چال، میل جول روک دینا، بند کر دینا، یہ آپ کے رزق کو روک دیتا۔ آپ ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتے، آپ کا رزق رک جاتا ہے۔ آپ نے اپنے جس قریبی رشتہ دار کا حق ادا کرنا تھا نہیں کیا، یہ آپ کے رزق کو روکتا ہے۔ آپ نے کسی کے پیسے دبا لیے، غلط پیسے ملا لیے، یہ چیزیں آپ اس کا نام بندش رکھا ہوا ہے، آج کل لوگوں نے بندش ہو گئی ہے، اور بندش خود کی ہے آپ نے، یہ آپ کا عمل ہے، یہ آپ نے اپنے رزق کو اس طرح خود مشکل میں ڈالا ہے۔ تو ہمیں تو کیا کہا گیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم، کہ جو لوگ قریب ہیں اگر وہ مسلمان نہیں ہیں تو ہم نے ان سے کیا کرنی ہے، جنگ کرنی ہے، ان کو بتانا ہے کہ تمہارے لیے کیا ضروری ہے، تم اسلام کی طرف آؤ، لیکن ہم ایسا کرتے اونچی، یہ جو انذار ہے، ڈرانا، ان کو شریعت کے بعد بتانا، قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرانا، عذاب کی تکلیف سے ڈرانا، تو یہ سب سے پہلے ہم نے کرنا ہے۔ اور آج اسی پر یہ کام آپ نے دے دیا، جی یہ مولویوں کا کام ہے، وہ کرتے رہتے ہیں بس۔ اچھا لوگوں نے اب کیا کہا کہ جی ایسے وقت مسجد جاؤ جب وہ عربی خطبہ پڑھ رہے ہوں، نہ ہمیں سمجھ آئے گی نہ ہمیں پتہ چلے گا، ایسے ہی پہلے جائیں گے، وہ ڈرائیں گے، شرم آئے گی تو سننا ہی نہیں ہے، یا صرف وہاں جانا ہے جہاں پر دوسری باتیں ہوں، جہاں ڈرنے کی باتیں وہ سننی ہی نہیں۔ تو یہ ہماری کمزوریاں، دین کا تقاضا جو بھی ہے اس کو پورا کرنا ہے، دین کے تقاضے کو ہم پس پشت
پسے پش کا مطلب پیچھے ڈال دینا، اس سے ہم کامیاب ہو سکتے اونچی۔ ادھر سے آ جاؤ بابا، انہوں نے ادھر مائک لگا دیا، آ جاؤ، مہربانی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیں ہمارے رشتے بگڑ رہے، بوڑھے ماں باپ، کمزور بہن بھائی، ہم لوگ اپنی تفریح، اپنی تسکین کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، ان کو بھولے ہوئے۔ مجھے اپنی ذات پر خرچ کرنا ہے، میں بے دریغ خرچ کروں۔ بہن بھائی، ماں باپ، رشتہ داروں کا مسئلہ آ جائے، میری تیوریاں چڑھ جائیں، میرے ہاتھ رک جائیں، میں ان کے لیے کچھ نہ کروں اور پھر کہوں کہ میرے رزق میں برکت ہو، تو ایسا ہو سکتا نہیں۔ یاد رہے میرے دوستوں اور بزرگوں، تبلیغ کے لیے مثال کے طور پر ایک صاحب ہیں، نہ بیوی کو تبلیغ کر رہے ہیں، نہ اولاد کو، باہر نکلے ہوئے، چلے پہ گئے ہوئے 40 روز کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے، بیوی بچے فلمیں دیکھ رہے ہوں، جوا کھیل رہے ہوں، بے حیائی کر رہے ہوں، صحیح کر رہے ہوں، غلط کر رہے ہوں، بوڑھے ماں باپ ہوں، گھر میں ایڑیاں رگڑ رہے ہوں، تو بتائیں ایسے کی تبلیغ کا کیا فائدہ؟ اس کو کوئی فائدہ دے گی وہ تبلیغ اونچی؟ ہاں، تبلیغ کے تقاضے، تبلیغ کرنی ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں کرنی ہے، لیکن یہ ہے کہ خود تو نکل گئے، نہیں جی بیوی مانتی نہیں ہے لہذا میں تبلیغ میں چلا گیا، اسی لیے تبلیغ میں چلا گیا ہوں، بیوی سنتی نہیں ہے، تو آپ نے اس کو اور زیادہ اس راہ پہ ڈال دیا، بجائے اصلاح کرنے کے آپ نے وہ جو سمجھانے کا دروازہ وہ بھی بند کر دیا، تو وہ اور بگڑے گی یا نہیں بگڑے گی؟ تو یہی حال ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں انذار یعنی لوگوں کو ڈرانا ہے، جتنے زیادہ قریب ہیں اتنا ہی، لیکن انداز بھی اچھا ہو اور ہمارا کہنا جو ہے وہ مؤثر کب ہوگا، اثر اس میں کب ہوگا؟ جب ہمارا اپنا حال درست ہو۔ جب یہ آیت اتری، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے اور اپنی قوم کے ہر قبیلے کا، ہر خاندان کا الگ الگ نام پکارا، بلایا ان کو، آؤ، سب اکٹھے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں اگر یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے بہت بڑی تعداد میں، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ سب نے کہا ہاں، کیونکہ آپ جھوٹ بولتے نہیں، آپ سچ بولتے ہیں، آپ اگر ہمیں خبر دیں گے کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے اور وہ ہم پہ حملہ کرنے والا ہے تو ہم ضرور مان لیں گے۔ فرمایا جب میں مخلوق کے معاملے میں غلط نہیں کہتا تو خالق کے معاملے میں کیسے غلط کہوں؟ میں تمہیں اللہ کے آنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اے بنی ہاشم، اے بنی عبد مناف، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ کن کو کہہ رہے ہیں؟ جو مسلمان نبی نے اپنوں سے کبھی نہیں کہا، اپنوں سے کافروں سے کہہ رہے ہیں تمہارے کام نہیں آؤں گا، ایمان لے آؤ، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے بھی نام لیے، اپنی ازواج کے، اپنی اولاد کے بھی نام لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انصاف کا ترازو رکھا جائے گا قیامت کے دن، میزان، جب اللہ تعالی نور روشن فرمائے گا، جسے چاہے گا نور عطا فرمائے گا، جسے چاہے گا اندھیروں میں اوندا گرا دے گا،
پل صراط جس کے نیچے آگ جل رہی ہے، جہنم کے گڑھے کے اوپر بنا ہوا ہے، بال سے باریک تلوار سے تیز، اللہ جسے چاہے گا گزار دے گا، جسے چاہے گا لڑکا دے گا۔ تو اہل ایمان کو بتایا گیا کہ سنو، ایمان نہیں ہے تو پھر تمہارے کوئی کام اونچی نہیں آئے گا۔ ایمان کی حفاظت کرو، ایمان لا کر نافرمانی سے بچو، بھول چوک ہو جاتی ہے، جان بوجھ کر بار بار، اگر ایک بار ہو بھی گیا توبہ کی توفیق مل گئی ہے تو دوبارہ نہ کرو۔ ہمارے بزرگ تو یہ فرماتے ہیں اگر 100 مرتبہ بھی توبہ کر کے توڑی ہے پھر توبہ کر لو، ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ بندے تیری عادت ہے توبہ توڑنا، تو توڑ رہا ہے تو پھر توبہ کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو توبہ کیے بغیر مر جائے اور تیرے لیے مشکل ہو جائے۔ یہ ہم اندر جو عادت پڑ گئی ہے نا نافرمانی کی، یہ جاتی نہیں ہے، کرتے جاتے ہیں، نہیں پھر توبہ کر لوں گا، تو توبہ کی امید میں پتہ نہیں موقع ملنا ہے نہیں ملنا۔ تو ہر لمحے توبہ کرنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید المعصومین، معصوموں کے سردار، گناہ کا تصور بھی نہیں ان کے ساتھ، اس کے باوجود فرماتے ہیں میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ 70 مرتبہ کا مطلب بہت زیادہ، تو وہ اتنا کریں اور ہم کچھ بھی نہ کریں، تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر نبی کی اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، خطا ہو گئی، توبہ کی معافی ملی یا نہیں ملی؟ نوح علیہ السلام کی اولاد بیٹا ہے، توبہ نہیں کی، تباہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اونچی۔ تو جو جتنا زیادہ اپنے آپ کو ظاہر کرے کہ جی میں سید ہوں، میں عالم ہوں، میں پیر ہوں، میں پیر زادہ ہوں، صاحب زادہ ہوں، یہ ہوں وہ، اس کو تو اور زیادہ اچھا ہونا چاہیے، اور وہی جا کے غلطی کرے تو پھر کوئی گنجائش نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قیامت کے دن رشتے داریاں، فرمایا کل حسب و نسب ینقطع الا حسبی و نسبی، وسحری کے بھی الفاظ ہیں کہ قیامت کے دن ہر رشتہ ناتا کٹ جائے گا سوائے میرے رشتے ناتے کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب حضور کا ہم سے کیا رشتہ، ہمارا حضور سے کیا رشتہ؟ ایک بات اس پر بھی سناتا چلو، ہم سب حضور کی آل ہیں، ہم سب حضور کی آل ہیں۔ اگر نہیں سمجھ آئی ہے تو سمجھ لیں۔ قرآن میں آل فرعون کا لفظ ہے یا نہیں؟ فرعون کی تو کوئی اولاد نہیں تھی، فرعون کی کوئی اولاد، تو آل فرعون کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ اس کی تو اولاد نہیں تھی، وہ تو اس لائق ہی نہیں تھا کہ وہ باپ بنتا، اس کی اولاد نہیں تھی۔ اور قرآن میں آل فرعون، تو آل کا ایک مطلب سچا پیروکار، سچا ماننے والا، وہ بھی آل میں شامل ہے، وہ بھی آل میں۔ اور ہر مومن متقی میرے نبی کی آل ہے، ہر مومن اور متقی میرے نبی کی آل ہے۔ تو جب نبی کی آل بن جائیں گے تو پھر رشتہ نبی سے رہے گا یا نہیں رہے گا؟ ایمانی طور پر، روحانی طور پر وہ ہمارے باپ بھی ہیں، ہمارے مرشد بھی ہیں، ہمارے آقا بھی ہیں، اور اگر محبت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ ہمارے سب کچھ ہیں، ان کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں۔ وہ ہمارے ایسے آقا ہیں کہ ان جیسا پوری کائنات میں کوئی اور نہیں ہے، انہی کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، قیامت کے دن رشتے ناتے سارے کٹ جائیں گے سوائے میرے رشتے کے۔ تو جس کا نبی سے رشتہ ہوگا پھر بولو کام آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو نبی کے ہو جاؤ، کسی کے ہو جاؤ، اور ایسے ہو جاؤ جیسا ہونا چاہیے۔
اور جو نبی کا ہو جاتا ہے وہ اپنے پیر کے ذریعے ہو، استاد کے ذریعے ہو، اپنے عمل کے ذریعے ہو، جو نبی کے قریب ہو جائے گا تو یہ وہ رشتہ نہیں ہے جو کٹ جائے گا، یہ ایمان کے ساتھ جڑا رہے گا۔ شرط ایمان ہے، صحیح عقیدے ہونے چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم دنیا کے مال و متاع پہ بہت توجہ دیتے ہیں۔ ہاں جی، یہ ہیرا ہے، یہ مکان ہے، یہ گاڑی ہے، یہ روپے ہیں، یہ سونا ہے، یہ چاندی ہے۔ اصل قیمتی چیز ایمان ہے، اصل قیمتی چیز ایمان ہے۔ اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ غریب وہ نہیں جس کے پاس مال نہیں، غریب وہ ہے جس کے پاس نبی کی محبت نہیں ہے۔ جو ایمان لے کے جائے گا، عشق رسول ساتھ لے کے جائے گا، اس سے بڑا تو کوئی امیر نہیں ہوگا۔ تو اس پر توجہ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے قرابت داروں کو، خاص طور پہ بیوی بچوں کو اگر ڈرانا ہے تو اس کا کیا مطلب کہ میرا رشتہ ہے نا تمہارے ساتھ، تو میری وجہ سے تمہیں زیادہ پابند ہونا چاہیے دین کا، زیادہ عمدہ دوسروں کے لیے نمونہ ہونا چاہیے۔ اب ایک طرف میں پھر وہ بات کر دوں، ایک طرف اپنی بیٹی سے یہ فرمایا کہ بیٹی اب عمل کرو، دوسری طرف یہ بھی تو فرمایا کہ میری یہ بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ تو جو لوگ گستاخانہ ترجمہ کرتے ہیں اس لحاظ سے ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بھی تو یاد رکھیں، یہ بھی تو فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، کو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، یہ بھی تو ہے نا، تو وہ بھی ذہن میں رکھو۔ تو جو لوگ نہیں پرواہ کرتے ان کے لیے میں نے آپ کو بتایا۔ تو اب خلاصہ کر دوں، رشتہ داروں کی جھجک نہیں ہونی چاہیے، حق بات کہنی ہے، اچھے انداز میں کہنی ہے اور ضرور کہنی ہے، ضرور کہنی، بیوی ہو، بچے ہوں، بہن ہوں، بھائی ہوں، رشتہ دار ہو، حق بات پہنچانی۔ اور آپ خود ہی ان کو غلط لباس لا کے دے رہے ہوں تو، آپ خود ہی ان کے سروں سے دوپٹے ہٹوا رہے ہوں تو، آپ خود ہی ان کو تلقین نہ کر رہے ہوں، غلط باتیں وہ کرتے رہیں، تو پھر آپ مجرم ہیں یا نہیں؟ ایک لڑکی اگر پردہ نہیں کرتی، بے حیائی کرتی ہے، اور اس کے رشتہ داروں میں جو مرد ہیں، باپ بھی ہے، بھائی بھی ہے، شوہر بھی ہے، بیٹا بھی ہے، چاروں مجرم ہوں گے، چاروں کو جواب دینا ہوگا، چاروں کو جواب دینا ہوگا کہ تمہارے سامنے ہو رہا تھا، تم نے روکا کیوں نہیں، تم نے سمجھایا کیوں نہیں۔ تو ہم اپنے گھر والوں سے خود اپنے آپ کو پہلے درست کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی، رشتہ داروں کو بھی اللہ کی بات پہنچائیں اور قیامت میں عذاب سے ڈرائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور محبوب اپنی رحمت کا بازو بچھاؤ، اپنی رحمت کا، مہربانی کا بازو بچھاؤ۔ کن کے لیے؟ محبوب ان کے لیے جو مسلمان تمہاری پیروی کرتے ہیں، اپنے پیروان کار مسلمانوں کے لیے، ایمان والے جو آپ کے غلام بنتے ہیں نا، محبوب ان پہ رحمت کی چادر بچھا دو۔ اللہ خود فرما رہا ہے، اے مومنوں کتنے نصیب والے ہو تم کہ تمہارے لیے اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا محبوب ان پہ رحمت کے بازو بچھا دو۔ یہ اللہ کتنی بڑی بات ہے، خود اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے غلاموں کے لیے فرما رہا محبوب جو تمہارے غلام ہیں،
آپ کی پیروی کرتے ہیں، ان پہ رحمت کے چادر بچھا دو، بازو بچھا دو۔ آگے کیا فرمایا؟ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ تو اگر وہ تمہارا حکم نہ مانے، نافرمانی کرے، تو فرما دو میں تمہارے کاموں سے بے علاقہ ہوں، تمہارے کاموں سے میرا کوئی تعلق۔ سمجھاؤ، بتاؤ، اگر نافرمانی اللہ کی نہ، اللہ فرمانا فَإِنْ عَصَوْا کا محبوب تیرا حکم نہ مانے، تو جو نبی کا حکم نہ مانے مجرم ہے یا نہیں؟ اونچی کہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی قرآن کا، اللہ کا حکم مانیں گے نبی کا حکم نہیں، تو یہاں اللہ خود فرما رہا ہے، قرآن میں فرما رہا ہے محبوب جو تیرا حکم نہ مانے تو فرما دو کہ میں تمہارے کاموں سے بے علاقہ ہوں، تمہارے کاموں سے بری ہوں، میرا کوئی تعلق۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور اس پر بھروسہ کرو جو عزت والا ہے، مہر والا، مہربانی والا۔ یہاں جو دو باتیں آپ کو بتانی ہے وہ یہ، بہت سنتے ہو تذکرہ، دیکھے بھی ہوں گے، ماں کا سلوک بھی، باپ کا سلوک بھی۔ ماں کا بدل کوئی نہیں ہوتا، کتنی مہربان ہوتی ہے، پھر کوئی دوست پیارا ہو جائے یا اور کسی نے ذرا سی مہربانی کی، بڑا ذکر کرتے ہو جی انہوں نے تو بڑی کرم فرمائی کی جی، بڑی مہربانی کی جی۔ اور سنو، ان سب کی باتیں یاد ہیں جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے، جس کو اللہ تعالی نے اپنی ذات کا، صفات کا بہترین اور کامل اکمل نمونہ اور مظہر بنایا ہے، اس نبی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان جیسا کوئی مہربان ہو سکتا ہے؟ اونچی مائیں اتنی مہربان نہیں ہوں گی اولاد پر جتنا نبی اپنے امتیوں پر مہربان ہے، اور اللہ فرما رہا ہے ان پر رحمت کے بازو بچھاؤ۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ، میں نے پہلے بتایا کہ ہر تابع دار آپ کے ہاں بولتے ہیں، حالانکہ لفظ صرف تابع ہے، تابع دار، دار کہتے ہیں رکھنے کو، تابع یعنی آپ کو میں اپنا تابع رکھ رہا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کیا کہتے ہیں؟ چوکی دار۔ کیا مطلب؟ چوکی رکھنے، پلے دار، پہرے دار۔ پہرے دار کا مطلب پہرا رکھنے والا، یہی ہے نا؟ تو تابع دار کا کیا مطلب؟ کہ غلام رکھنے والا۔ تو آپ کہتے ہیں میں تابع دار، تو کیا مطلب؟ الٹی بات ہوتی ہے کہ تمہیں اپنا غلام رکھ رہا ہوں، حالانکہ کہنا کیا چاہیے؟ میں آپ کا تابع، میں آپ کا کیا؟ صرف تابع کہنا، دار نہیں، لیکن ہمارے ہاں کہا جاتا ہے تابع دار۔ تو ہر تابع جو بھی غلام مومن ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیارا ہے، سچا مومن ہے اور نبی کی پیروی کرتا ہے، تو وہ محبت کرتے ہو تو میرے حبیب کے غلام بن جاؤ۔ تو عاقل سمجھدار پر لازم ہے، سمجھدار عاقل عقل والے پر، کہ وہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرے جہاں محبت رسول بڑھتی ہو، جہاں نیکی کرنے کا شوق بڑھتا ہو۔
ایسی محفلوں میں بیٹھیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جن کے ساتھ بیٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھے، ایمان میں قوت آئے اور نیکی کا شوق بڑھے۔ اب آپ خود چن لیجئے کہ آپ ٹی وی، انٹرنیٹ، ٹیلی فون، مسجد میں آ کے بھی ٹیلی فون، گھروں میں جا کے بھی بیوی بچوں سے بات نہیں، ٹیلی فون، آپ کا وہ موبائل فون آپ کے ہاتھ میں آ گیا۔ پہلے تو ایک فون تھا نا، جب آئے گا تو ہی سننا ہے۔ اب آپ ساتھ بیٹھے ہوئے شخص سے سلام کلام کے بعد بات نہیں کرتے ہیں، آپ اپنے ٹیلی فون پہ، اپنے وہ موبائل فون پہ بیزی، کوئی فیس بک دیکھ رہا ہے، کوئی واٹس ایپ چیٹنگ کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی ایسا ہی ہے گھما رہا ہے، ماں بیٹھی ہے بات نہیں کر رہے، باپ بیٹھا ہے بات نہیں کر رہے، اپنے فون پر ہیں۔ کتنے رشتے ناتے، بیویاں غلط استعمال کرنے کی وجہ سے کتنی طلاقیں ہو رہی ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے، بے حیائی، عریانی، فحاشی۔ کوئی بھلائی کے لیے بھی اس کو استعمال کرتا ہے، زیادہ تر جو اس کے اثرات آ رہے ہیں وہ نقصان میں، اور پاکستان میں سب سے زیادہ سستا کیا ہوا ہے تاکہ یہاں کے لوگوں سے ایمانی غیرت نکالے، ان میں جوش زیادہ ہے تو سب سے زیادہ فون آپ کے ہاں سستا ہے، باقی دنیا میں کہیں سستا نہیں ہے اتنا۔ تو یہ سب کیا ہے کہ ہم نے نیکی کا شوق آئے گا تو مجھے اور آپ کو یہی تو سوچنا ہے کہ کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کیا ہم کس کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں۔ جہاں ہمارے اخلاق بگڑنے سے بچے، جہاں ہماری زبان پھسلنے سے بچے، اس جگہ جانا چاہیے، ورنہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے۔ اصحاب کہف کا کتا تھا، کیا تھا؟ اصحاب کہف والے، اصحاب کہف کن کو کہتے ہیں؟ غار والے، کہف والے، ایک نبی کے امتی تھے، نیک تھے، اللہ والے تھے۔ ان کی صحبت میں کون بیٹھا؟ جانور۔ اس کا ذکر قرآن میں آ گیا، صرف اللہ والوں کی صحبت، ان کا ادب کرنے کی وجہ سے۔ اور ہم اگر اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو کیا ہم اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو جائیں گے؟ اور رحمت کی جب ہوا چلتی ہے نا تو اللہ والے پہ چلتی ہے، جو ارد گرد بیٹھے ہوں گے ان کو پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی؟ تو ان کے ساتھ ہو جائیں گے تو ہمیں بھی مل جائے گی۔ یہ اثر ہوتا ہے صحبت، اور صحبت والے کو چاہیے، صحبت والے کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس کی صحبت میں، تو ہمیں اچھوں کے پاس، تاکہ ہم نبی کی غلامی میں کامل ہو جائیں، نیکی میں۔ جہاں پر نبی کا ادب نہیں، ولی کا ادب نہیں، جہاں پر گفتگو اچھی نہیں، جہاں نیکی کا گزر نہیں ہے، تو ایسی محفلوں، ایسی مجلسوں میں نہیں۔ آؤ بھائی کھیل کھیلیں، 4 گھنٹے تک کھیل کھیل رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، نہیں پرواہ۔ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کے کیا ہم کوئی نیکی کمائیں گے؟ اونچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ رشتہ داروں نے نبی پاک کی مخالفت کی، نبی پاک سے دشمنی ظاہر کی، اور اسی پر بس نہیں کی، اپنی زبان دراز کی۔ زبان دراز کرنے کا مطلب یہ کہ زبان کھول کر غلط باتیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ عَصَوْكَ، محبوب اگر یہ تیرا کہنا نہیں مانتے، تیری گستاخی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، تیری بات نہیں مانتے، تو ان سے کہہ دو میرا تم سے کوئی تعلق، تم جو کچھ کر رہے ہو میں ذمہ دار نہیں۔ تو جان لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی غلامی کرے تو نبی اس کو چھوڑتے، بھولتے، اور جو نافرمانی کرے اللہ اس کو چھوڑتا نہیں، پھر اس کی پکڑ ہوتی ہے۔ اور ان بطش ربک لشدید، محبوب فرما دو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ کی پکڑ،
اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ معمولی سی گستاخی ہو جائے گی، سارے عمل برباد۔ میں اور آپ کہتے ہیں نا کس پلیٹ کا شوربہ، کس کھیت کی مولی، کس تھالی کا بینگن، ہم کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام اولین مخاطب کہ نبی کی بارگاہ میں آواز بھی اونچی ہو گئی تو عملوں کی پونجی ختم ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ ایک شخص داڑھی مڈا رہا تھا تو دوسرے نے اس کو تبلیغ کی اور کہا کہ اللہ اگا رہا ہے، تو مڈا رہا ہے، کیوں ایسا کر رہا ہے، کیوں ان پر اس طرح چلا رہا ہے؟ تو اس نے کہا میں اپنے چہرے پہ ہی، بالوں پہ ہی اس طرح چلا رہا ہوں نا، کسی کے دل پہ تو نہیں چلا رہا۔ تو اگلے نے کہا نبی کے دل پہ چلا رہا ہے، کیونکہ تو جب داڑھی مونڈ رہا تو نبی کے دل پہ اس طرح چلا رہا ہے۔ نبی نے کہا ہے داڑھی رکھو، تو ان کی بات نہیں مان رہا، تو بتا ان کو تکلیف پہنچا رہا ہے یا نہیں پہنچا رہا ہے؟ تو یہ فَإِنْ عَصَوْكَ، تو جب کسی نے، رشتہ داروں نے مختلف لفظ کہے نبی پاک کے لیے، اللہ نے فرما دیا محبوب اگر وہ تیرا حکم نہیں مانتے تو فرما دو میں تمہارے کاموں سے بری، مجھے کوئی علاقہ نہیں۔ تو جس کو چاہیے کہ نبی کی نسبت سے مجھے فیض ملے وہ نبی کا غلام بن جائے، نبی کا اچھا ہم لوگ نعرہ لگاتے ہیں غلام ہے رسول کے غلام ہے، کہہ لیجئے محبت سے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ آپ سب نے سبحان اللہ کا مزہ بھی آیا پڑھنے میں، کہتے بھی ہیں۔ اب پورے ان جتنے ہم نے مصروں کو پڑھا، بتائیے ہمارا عمل کیا ہے؟ کیا واقعی ہم غلام ہیں؟ ہم تو پیسے کے غلام ہیں، ہم تو شہرت کے غلام ہیں، ہم تو چیزوں کے غلام ہیں، خواہشات کے غلام ہیں، پتہ نہیں کس کس کے غلام ہیں۔ دعویٰ نبی کی غلامی کا ہے اور کہہ رہے ہیں غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں۔ تو رسول کی غلامی بادشاہی دنیا بھر کی مل جائے اس سے بڑھ کر ہے۔ غلام بن کے تو دیکھو، جو نبی کے غلام بنے دنیا پہ حکومت ہوئی ہے ان کی یا نہیں ہے؟ آج تک لوگ ان کو اپنا امام مانتے ہیں، دلوں پر ان کا راج ہے جو نبی کے غلام ہو۔ اچھا پھر یہ بھی کہہ دیا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کہہ تو دیا نماز قبول نہیں ہے، سچ بولنا قبول نہیں ہے، داڑھی رکھنا قبول نہیں ہے، سنت لباس پہننا قبول نہیں، غلامی رسول موت قبول ہے۔ تو میں اگر کوئی بات کہہ رہا ہوں تو میرا عمل بھی تو ظاہر ہونا چاہیے نا۔ تو یاد رکھیں ہم لوگ نبی کے سچے غلام بن گئے تو حکم کیا؟ محبوب اپنے غلاموں پر رحمت کا بازو بچھا دو۔ جو غلام بن گئے ہیں ان کو مہربانی سے نواز دو، اور جو کہنا نہیں مانتے ہیں ان کو کہہ دیں کہ تم سے کوئی تعلق اب سوچیں، آپ میں اور آپ سوچیں، غور کریں ہم کیا چاہتے ہیں۔ کوئی ہوگا جو کہے گا میں دوزخ میں جانا چاہتا ہوں؟ ہے کوئی؟ سب کہیں گے جنت میں جانا ہے۔ تو جنت کیسے ملے گی؟ نبی کی غلامی سے۔ ایمان اور نبی کی غلامی، نبی کے سچے غلام بن گئے تو جنتی، نہیں بنے تو پھر ہمارے ساتھ جو ہوگا وہ سوچنا چاہیے۔ تو کہتا تو ہوں میں کہ مجھے جنت چاہیے، میں کہتا ہوں میں نبی کا غلام، میں کہتا ہوں مجھے نبی سے محبت، میں نبی کا تابع، لیکن میرا حال نہیں ہے، تو کیا یہ درست ہے؟
نام رکھا ہوا ہے مدینہ جنرل اسٹور، مدینہ ملک شاپ، ملاوٹ والی چیزیں بیچ رہا ہوں. پوچھ رہا ہوں آپ سے، میں نے نام رکھ کے کیا پیغام دیا؟ مدینہ جنرل اسٹور نام رکھا ہو اور وہاں چیز خالص نہ ملے، مدینہ ملک شاپ نام رکھا ہو اور دودھ خالص نہ ملے، تو بتائیے میں نے کیا قدر کی؟ ماشاءاللہ ایسے ایسے نام رکھتے، کام کیا ہے وہاں پر، حال کیا ہے؟ یہ مسلمان، اچھا جی فلانی چیز جو ہے یہودیوں کی ہے، فلانی قادیانیوں کی ہے، تو ٹھیک ہے وہ تو ہو گئی. ہم جو دے رہے ہیں، جو مسلمان دے رہے ہیں، وہ اس میں کیا حال ہے؟ کبھی سوچا کہ میں لوگوں کو حلال چیز دے رہا ہوں، خالص چیز دے رہا ہوں، یہ کیا دے رہا ہوں؟ مٹھائی بن رہی ہے، اس میں زہر ڈالا جا رہا ہے. مٹھائی میں کیا ڈالا جا رہا ہے؟ کتنے شوق سے کھاتے ہیں ہم لوگ. رنگ کاٹ، جس سے رنگ کاٹتے، کیمیکل ہے، آپ کے آنتوں کو چیر دینے والا، وہ مٹھائی میں ڈالا جاتا ہے. جلیبی میں ڈالتے ہیں اور پتہ نہیں کس کس میں. یہ جو پاؤڈر ہیں آپ کے صابن جیسے ڈٹرجنٹ، اس کا استعمال مٹھائی میں ہوتا ہے. کوئی کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا. سور کتنے انداز سے آپ کو کھلایا جا رہا ہے. یہ برائلر جو آپ کی مرغی ہے، یہ خالص زہر اور سور کی ملاوٹ کھلا رہے ہیں آپ کو، آپ کھا رہے ہیں مزے سے. پھر کہیں کہ جی اندر عشق آئے گا نبی کا، پھر کیا سچ بولنے کا شوق آئے گا؟ پھر برائی کی طرف جائیں گے. یہ ضمیر کیوں مردہ ہو رہے ہیں کہ ہماری غذائیں درست، نبی کی نافرمانی. نبی نے کہہ دیا جھوٹ نہ بولو، ہم بول رہے ہیں. نام نبی کا لے رہے ہیں، کام کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس پہ غور ہی نہیں کر رہے. ہم نسبت ظاہر کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہمارے عمل کا کیا حال ہے؟ ایک شخص پکا سنی ہو، بہت اچھا جناب، درود و سلام پڑھنے والا، میلاد منانے والا، نیکی کرنے والا، پکا نمازی، حضور کا نام آ جائے تو آنکھوں سے آنسو نکلے، مگر اس کا پڑوسیوں سے تعلق صحیح نہیں ہے، بہن بھائیوں سے تعلق صحیح نہیں ہے. تو کیا واقعی وہ نبی کی غلامی کا حق ادا کر رہا ہے؟ اونچی. اب آپ سوچتے جائیے. تو جو نبی کی نافرمانی کرے، اللہ فرماتا محبوب کہہ دو کہ میں تم سے بری الذمہ، میرا تم سے کوئی علاقہ نہیں جو کچھ تم کر رہے ہو. کس کے کام آئیں گے؟ نبی کس پر رحمت کا بازو بچھائے؟ اے نبی جو تیرے غلام ہو جائے، جو تیرے اللہ خود فرما رہا ہے. تو ہم نبی کے غلام بنیں گے، فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اونچی کہیے. اچھا آپ کہیں گے اثر کیوں نہیں ہوتا؟ مولانا صاحب آپ ساری باتیں سچی کر رہے ہیں، اچھی بھی لگ رہی ہیں، مسجد سے باہر نکلیں گے تو پھر وہی حال ہوگا. تو شیطان ہے نا، وہ آپ کے اندر جنگ جاری ہے نا، اب آپ نے اس سے جنگ کرنی ہے. یہی تو اصل جہاد ہے کہ وہ اندر سے ابھارے گا نہیں یار ٹھیک ہے بس چلتا ہے، مزے بھی تو کرنے ہیں نا، اگر مولویوں کے کہنے پہ چلیں تو پھر کوئی مزہ ہی نہیں ہوگا. وہ اندر سے ایک جنگ چلے گی. اس جنگ میں آپ نے یہی جنگ کر کے اس چیز کو ختم کرنا ہے. آپ اس کو دباتے رہیں گے، دب دب کے وہ مر جائے گی، آپ کے اندر نورانیت آ جائے گی. مگر آپ اس کو سنتے رہتے اور نورانیت روحانیت کو دباتے رہتے ہیں، نتیجے میں وہ چیز حاوی ہو جاتی ہے. پھر لقمے جو کھا رہے ہیں، پھر بول جو رہے ہیں، زبان سے غلط لفظ نکلیں، لقمے مشکوک یا حرام جائیں گے، تو پھر نورانیت آ سکتی نہیں. اثر کب آئے گا؟ جب غذا بھی حلال ہوگی اور کلام بھی. یہ عقل حلال اور صدق مقال. عقل الف کاف، کاف وہ کتاب والا، قلم والا نہیں، عقل کھانے کو کہتے ہیں کہ حلال کھاؤ، سچ بولو. عقل حلال، صدق مقال، سچ بولو، حلال کھاؤ، پھر دیکھو برکت کتنی آتی ہے. لیکن حرام کے آپ 50 لقمے کھا لیں کوئی فائدہ نہیں ہے، خرابی ہے. حلال کا ایک لقمہ کھائیں گے برکت ہی برکت ہوگی. اور ہمارے منہ سے کیا نکل رہا ہے؟ سچ بولیں، کم بولیں. اگر ہم اچھا نہیں بولتے تو کم بولیں، روکیں اپنی زبان کو. تو برا بولنے سے
ہمارے لیے نقصان ہی نقصان ہے. اور اچھا بولیں گے, کوئی ایک کلمہ پیارا نکل گیا, بیڑا پار ہو جائے گا. تو احتیاط. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب اپنی رحمت کا بازو بچھاؤ اپنے غلاموں پر, اور اگر وہ تمہارا حکم نہیں مانتے تو پھر ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے کاموں سے بے علاقہ. کیا مطلب؟ اب اس میں سنیں. محبوب غلاموں پر رحمت کا بازو بچھاؤ یعنی ان کے حق میں دعائے خیر کرو, مغفرت کی دعا کرو. اگر آپ کا کوئی جرم ہو جاتا ہے ان سے بخش دیں, ان کو معاف کر دیں. اگر میرے قصوروار بنے تو محبوب ان کے لیے شفاعت کر کے بخشوا لو, توبہ کر لیں گے وہ. اگر ان پر آفت آئے دور کر دو, ان کی مشکلیں آسان کر دو, ان کی فریادیں سنو, داد رسی کرو. غرض یہ کہ جو تمہاری شان کے لائق ہے وہ نہ کرو کہ جس کے وہ لائق ہیں, وہ کرو جو تمہاری شان کے لائق ہے, اور رحمت ان پر فرما کر انہیں عذاب سے بچاؤ. بولے حضور ہم پر مہربان ہے یا نہیں؟ وہ تو رحمت للعالمین ہے. تو ہمیں ان سے ناطہ پختہ کرنا ہے, پکا کرنا ہے, ہمیں نافرمانی. ابھی آپ کے سامنے کسی کا فون بج اٹھا تھا, آپ نے سنا, آواز آئی, مسجد میں آئی. 1000 مرتبہ نہیں 10,000 مرتبہ کہوں گا, بار بار کہوں گا, مسجد میں داخل ہونے سے پہلے فون سائلنٹ کر لو, اس کی گھنٹی بند کر دو. اگر آپ کو فون بند نہیں کرنا تو گھنٹی بند کر دو. مسجد میں فون کی گھنٹی بجے گی, موسیقی بجے گی, آپ کے نامہ اعمال میں کیا کچھ لکھا جا رہا ہے آپ نے کبھی سوچا؟ کہتے ہیں سب سے بھاری بوجھ اپنا ہوتا ہے, اپنا وزن اٹھانا سب سے زیادہ بھاری ہوتا ہے. آپ اس پر گناہوں کا بوجھ اور زیادہ کر رہے ہیں, تو کیا سمجھداری کی بات ہے؟ اونچی. اچھا بادشاہ سے بات کرتے ہوئے آپ فون سنیں گے؟ جو سنے گا ہاتھ اٹھائے. کسی کا ہاتھ نہیں اٹھا. دنیا کا بادشاہ 4 دن کے لیے کیا حیثیت ہے, آپ کے ٹیکس پہ وہ پلتا ہے, مگر اس کے سامنے آپ فون نہیں سنیں گے. تو جو کائنات کا بادشاہ ہے اللہ تعالیٰ, اس کے گھر میں آ کے آپ اس کی بات نہیں کر رہے, اپنا فون بجا رہے ہیں, کر رہے ہیں, تو کیا یہ سمجھداری ہے؟ اونچی. روضہ رسول کو پیٹ ہو رہی ہے, فون چل رہا ہے. مجھے دیکھ لو, میں جالیوں کے پاس کھڑا ہوں, وہاں ویڈیو چلا رہے ہیں روضہ رسول کو پیٹ کر کے. کعبۃ اللہ کے پھیرے طواف نہیں کر رہے ہو, ٹیلی فون پر توجہ ہے. کیا یہ اچھی باتیں ہیں؟ اونچی کہیں. مسجد میں آئے, جانور بنے ہو کپڑوں پہ, ان کی فوٹو بنی ہو, اچھی بات ہے. ننگے سر نماز پڑھیں, کیا اچھی بات ہے؟ لیکن نہیں. تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ محبوب جو آپ کا کہنا نہیں مانتے ان سے کہہ دو میں تمہارے عمل سے بری ہوں. ہم توبہ نہیں کرتے. یہاں تو آپ کا وزیر اعظم نبی کے لیے غلط لفظ بولے, توبہ نہیں کر رہا, تو قوم کو کیا پیغام دے رہا ہے؟ سوچنا چاہیے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. وہاں معمولی سی غلطی ہو جائے پکڑ ہو جاتی ہے, اور بندے کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, یہ جو ہے نا کہ میں تمہارے عمل سے بری, کیا مطلب؟ میں بیزار ہوں جو کچھ تم کر رہے ہو. محبوب جو تیری نافرمانی کریں کہہ دو میں تم سے بیزار ہوں. علیحدگی اختیار نہیں کرنی, بلکہ واض و نصیحت کے طور پر باتیں اچھی اچھی سناتے رہنا ہے. امید کرتے رہنا, ابھی مانیں گے, ابھی مانیں گے, ابھی مانیں گے, اب مان جائیں گے, آج مان جائیں گے, صبح مان جائیں گے, شام مان جائیں گے, دعوت قبول کر لیں گے نیکی کی. ان کو کہتے رہنا, کہتے رہنا. قرآن میں ہے نا وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ. پوری صورت اب میں پوری اس کی شرح بیان کر چکا, آپ سنتے رہتے ہیں. تو ہم نے سلسلہ جاری رکھنا,
انسان گھاٹے میں ہے سوائے ایمان والوں کے. تو آج سے عہد کرو، جو ہو رہا تھا نافرمانی وہ ہو گئی، آئندہ نہیں کریں. معافی چاہتا ہوں 2-4 منٹ اور اوپر چلا گیا. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں، آپ کا ایمان نکالنے بگاڑنے کی بڑی کوششیں ہو رہی ہیں. کیا اپنے کیا بیگانے مسلمان کہلا کر جو غیروں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں وہ بھی بگاڑنے میں لگے ہوئے. سب کی کوشش یہی ہے کہ آپ سے کسی طرح ایمان نکال لیا جائے. ہم نے کوشش کیا کرنی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں. ایسے لوگوں سے ہمارا تعلق ہو جو ہمارے ایمان میں پختگی لائیں، خواہ وہ سیاسی ہوں، خواہ وہ آپ کے تجارتی لوگ ہوں، خواہ کچھ ہوں. دنیا سے تجارت ہوگی تو ہم وہاں پر نیکی کا اظہار کریں گے، اچھائی کا، مگر جہاں ایمان کو خطرہ ہے وہاں لحاظ. آواز نہیں آئی؟ جو ایمان کا دشمن ہے اس سے لحاظ. آپ کو یہ کرنا ہے. آپ کے حکمرانوں کے پاس کوئی آپ کا حل نہیں ہے. مہنگائی دی ہے انہوں نے، آپ کو پریشانی دی ہے. پاکستان کا کیا حال کر دیا 1.5 سال میں تقریباً آپ کے سامنے. مجھے اور آپ کو دعائیں کرنی ہے، اپنے اعمال درست کرنے ہیں تاکہ ہمیں اچھے حکمران ملیں. ہم نہیں سدھریں گے تو ہمارے حکمران بھی اچھے نہیں ہوں گے. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے. نیو یارک میں پیر صفدر شاہ صاحب بڑے مشہور ہیں.